نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر سی حدیث عرض کی گئی ہے. اس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادات کا مغز ہے. یعنی جتنی بھی دیگر عبادات ہیں اس کی حیثیت تو ایک چھلکے کی ہے، اور گیری اور مغز جو زیادہ قیمتی ہوتا ہے فرمایا کہ وہ دعا ہے. اب دعا تو ہم مانگتے ہیں، لیکن کیا جو دعا ہم مانگتے ہیں وہ دعا کہلائے جانے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ دعا کی حقیقت کیا ہے؟ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی عرضی کو، اپنی درخواست کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا. اور وہ پیش کس طرح سے کرنا؟ وہ اس طرح سے پیش کرنا کہ جب اپنی کوئی درخواست، اپنی کوئی حاجت اللہ کے سامنے پیش کرے تو پہلی بات تو یہ کہ دل کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی شافی مطلق ہے، اللہ ہی حافظ بھی ہے، محافظ بھی ہے. یہ یقین دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ مانگ رہا ہوں، میری جو حاجت ہے، چاہے وہ حاجت معمولی درجے کی ہے یا وہ حاجت کوئی بہت بڑی ہے، لیکن وہ حاجت پوری کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور جب بھی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاجت پیش آئے تو سب سے پہلا کام بھی یہی کرنا چاہیے کہ اپنی اس مشکل کو، اپنی حاجت کو، پریشانی کو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں لے جانا چاہیے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں سے تو ذکر کرتے ہیں کہ میری یہ مشکل ہے، میری یہ پریشانی ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسے ہم محتاج ہیں ویسے وہ بھی محتاج ہیں. اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن مخلوق تو محتاج ہے. چاہے ہمیں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی بڑا نظر آتا ہے، مال کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، اور ہمارے دل میں یہ توقع ہوتی ہے کہ یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی محتاج ہے. تو محتاج کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ اور جب ہماری نظر اللہ سے ہٹ کر مخلوق پر چلی جاتی ہے، ہم مخلوق سے توقعات کو وابستہ کر لیتے ہیں کہ فلاں میری مشکل کو دور کر دے گا، فلاں میری مدد کر دے گا، تو پھر ہمارے یقین کے اندر کمزوری آ جاتی اور ہم ایک تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب آدمی کے یقین کے اندر کمزوری ہوتی ہے، آدمی تذبذب کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس تذبذب والے دل کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ وہ دعا قبول نہیں کرتا. کیونکہ جب دعا مانگو تو دل میں یہ یقین بھی رکھو کہ میری حاجت کو پورا کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہی قادر مطلق ہے، وہی موتی حقیقی ہے، وہی دینے والا ہے. اس لیے یقین کے ساتھ مانگو. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یقین دل کے اندر ہونا چاہیے، اور دوسری بات غفلت دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے. آج ہم دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا صورتاً تو دعا ہوتی ہے لیکن حقیقتاً دعا نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. دل کے اندر ادھر توجہ اور دھیان نہیں ہوتی. اور توجہ اور دھیان کس کو کہتے ہیں؟ توجہ اور دھیان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے، ما سوی اللہ سے اپنے دل کو خالی کر کے اور پوری امیدیں اور توقعات اللہ سے وابستہ کر لیں. کسی مخلوق سے کوئی امید نہیں، کوئی توقع نہیں، اللہ سے امید کا وابستہ کر لینا، اللہ کے غیر سے امید کا قطع کر لینا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یقین. تو اللہ غفلت بھرے دل کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اور جب اس طرح سے بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے تو بھائی اللہ اس کی دعا کو سنتا بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے اور قادر بھی ہے. تو وہ اس کی حاجت کو کیوں پورا نہیں کرے گا؟ اس کی مشکل کو کیوں دور نہیں کرے گا؟
لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہونا چاہیے. کیسا یقین؟ کہ یوسف علیہ السلام کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی. کس طرح کمروں کے اندر لے جا کر اس نے گناہ کا تقاضا کیا. اب بظاہر انسان سوچتا ہے کہ یہاں تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن وہی بات کہ اللہ پر یقین تھا، بھروسہ تھا کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا تو مجھے کرنا چاہیے. بس اللہ کے بھروسے پر دوڑ لگا دی، اتنا تو کر سکتا ہوں. بس دوڑ لگانی تھی، وہ مدد آ گئی، وہ مدد آ گئی. اور وہ مدد آج بھی موجود ہے. اللہ کی وہ مدد جو یوسف علیہ السلام کے شامل حال ہوئی، وہ مدد آج بھی موجود ہے اور آج بھی ہمارے شامل حال ہوا چاہتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کوئی سائل تو بنے، کوئی بھکاری تو بنے، کوئی دامن تو پھیلائے، کوئی سوالی تو بنے. وہ مدد تو تیار ہے. اور اللہ کو دینے کے اعتبار سے ساری کائنات کے خزانے اگر آدمی مانگ لے تو پھر بھی انسان کا مانگنا محدود ہے، اس کی عطا اس سے کہیں بڑھ کر. اور ایک انسان جتنا کچھ مانگ سکتا ہے، اس کے وہم و گمان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عطا کا معاملہ ہے. اور پھر وہ ذات کہ جو بن مانگے عطا کرنے والی ہے، بن مانگے. ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں آپ انسان بنا دیں؟ ہم نے کب کہا تھا کہ آپ ہمیں مسلمان بنا دیں؟ ہم نے کب کہا تھا کہ آپ ہمیں نیکی کی توفیق دے دیں؟ کتنا اس کا فضل ہے کہ بن مانگے بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو وہ ہمارے شامل حال کرتا ہے. جب وہ بن مانگے عطا کرتا ہے تو کیا مانگنے پر عطا نہیں کرے گا؟ بلکہ وہ تو مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. دنیا کے اندر تو یہ اصول ہے کہ اگر کسی انسان سے کوئی مانگے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ دو دفعہ کسی کی حاجت کو پورا کر دیا، لیکن پھر کہ آپ تو بار بار مانگتے ہیں. لیکن وہ رب ایسا ہے کہ نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. تو جب وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس ایک در کا سوالی بن جانا چاہیے. اور جو اس ایک در کو پکڑ لیتا ہے، ایک در کا سوالی بن جاتا ہے، اللہ اسے بہت سے دروں سے بچا لیتا ہے. در در کی ٹھوکریں کھانے سے اللہ اسے بچا لیتا ہے. تو زندگی گزارنے کا آسان سا راستہ یہی ہے. اب جیسے یہ فجر کے بعد کا وقت ہے، بڑا قیمتی وقت ہے کہ یہ صبح کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس وقت میں اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے. آدمی مسجد میں آتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، کہ اللہ رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے. لیکن جب باہر جا رہا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اندر آنے کی دعا بھی سکھائی جا رہی ہے اور باہر جانے کی دعا بھی سکھائی جا رہی ہے. کہ جب اندر آؤ تو اللہ سے رحمت مانگو، یہاں اللہ کی رحمت ہے. اور جب باہر جاؤ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو، وہاں پہ اللہ کا فضل ہے. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ وہ رزق ہے، وہ روزی ہے، اللہ کا فضل ہے. اور یہ صبح کا وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں اللہ کا فضل تقسیم ہوتا ہے. اکثر لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور بس بغیر دعا مانگے اٹھ کے چل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مصروفیات ہوں گی، لیکن کچھ نہ کچھ تو اللہ سے مانگنا چاہیے. چند منٹ کے لیے بیٹھ کے اللہ سے سوال کرنا چاہیے، یا اللہ تیرا فضل تقسیم ہو رہا ہے، مخلوقات پر تیری عنایات جاری ہیں، یا اللہ میں بھی تو محتاج ہوں، میری بھی حاجات ہیں، میری بھی ضروریات ہیں. تو اللہ سے مانگنا چاہیے. اور جب وہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، اس خوشی کی علامت یہ ہے کہ ایک تو اس بندے کے دل میں اطمینان کی کیفیت آ جاتی ہے. یعنی دعا کی قبولیت کے جو درجات ہیں اس میں سے یہ تو دعا کی قبولیت کا ادنا درجہ ہے کہ بندے نے جس چیز کا سوال کیا وہ مل گئی. یہ تو ادنا درجہ ہے کہ جو چیز مانگی وہ مل گئی. اصل دعا کی جو قبولیت کا اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مانگنے والے کی طرف اللہ کی توجہ خاص ہو جاتی ہے. اور توجہ خاص کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کے اندر ایک اطمینان اور تسلی آ جاتی ہے کہ جب میں نے اپنی مشکل کو اللہ کے سامنے رکھ دیا، اب اللہ دے تو میں راضی، اللہ نہ دے تو راضی. اگر مل گیا تو میرے حق میں بہتر، اور نہ ملا جب بھی میرے حق میں بہتر. تو دل کے اندر ایک اطمینان آ جاتا ہے. تو ہمیں اپنی دعا کے اندر حقیقت کو پیدا کرنا چاہیے. صورت پر خالی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہاتھ تو اٹھا دیے، معلوم نہیں کہ مانگ کیا رہے ہیں، یہ معلوم نہیں کہ کس سے مانگ رہے ہیں، الفاظ کیا ہیں، دل کہاں ہے، دماغ کہاں ہے، کچھ بھی معلوم نہیں ہے. بلکہ ہمتن متوجہ ہو کر دل سے اللہ سے مانگا جائے. اور جہاں ظاہری چیزوں کا اللہ سے سوال کیا جائے تو وہاں پر روحانی اور باطنی چیزوں کا بھی سوال کیا جائے. رزق کے ظاہر کے ساتھ رزق کے باطن کا بھی اللہ سے سوال کیا جائے. یہ نیکی، یہ طاعت، یہ ذکر اذکار کی توفیق، یہ رزق کے باطن ہے، یہ ہمارے دل کی غذا ہے، یہ ہمارے دل کا رزق ہے. تو اس کا بھی اللہ سے سوال کیا جائے.
اور جہاں دنیا کی نعمتوں کا اللہ سے سوال کیا جائے تو وہاں آخرت کی نعمتوں کا بھی اللہ سے سوال کیا جائے، اور یہی کہ یا اللہ کہ ہم مستحق تو نہیں ہیں، ہمارا کوئی استحقاق تو نہیں ہے، لیکن یا اللہ محتاج ہے، محتاج ہے۔ اور اللہ یہی ادا بندے کی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ محتاج بن کے، عاجز بن کے بس میرے دربار میں آ جائے۔ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں سب کچھ موجود ہے، کہ سارے کائنات کے خزانوں کا وہ مالک ہے، سب کچھ اس کے دربار میں ہے، لیکن ایک چیز اس کے دربار میں نہیں ہے، اور وہ چیز کیا نہیں ہے؟ وہ بندوں کی عجز و انکساری ہے، کہ بندہ اپنی عجز و انکساری، اپنی زاری، اپنی محتاجی بس یہ لے کے اللہ کے دربار میں آ جائے، اور جو کچھ اللہ کے دربار میں ہے وہ سب ہمارے لیے، وہ سب ہمارے لیے۔ تو ہمیں اپنے کو عجز و انکساری کے ساتھ، محتاجی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو دعا میں کہا گیا کہ یہ دعا عبادات کا مغز ہے، کس لیے کہا گیا؟ کہ دعا ایک ایسا عمل ہے، عبادات تو سب ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات، خیرات ہے، سب عبادت ہے، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کوئی ریا اور دکھلاوا بھی آ جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کے بعد انسان کسی عجب کا شکار ہو جاتا ہے، بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن دعا کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ دعا کے اندر سراپا انسان عجز و انکسار کا نمونہ بنتا ہے، اور ایک محتاج بن کے، سائل بن کے، بیکاری بن کے اللہ کے دربار میں اپنے کو پیش کر دیتا ہے۔ اور جب یہ عجز و انکساری ان کے اندر آتی ہے، انسان کے اندر یہ آتی ہے، تو اللہ کو بندے کی یہ ادا سب سے زیادہ پسند ہے، اور دعا میں یہ سب سے زیادہ یہ چیز موجود ہے کہ عجز و انکساری کے ساتھ، محتاجگی کے ساتھ یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو اللہ کی توجہ اس بندے کی طرف ہو جاتی ہے، اور باقی جو بندے نے مانگا اور وہ چیز ملی یا نہ ملی، اس سے قطع نظر ہمیشہ ایک بات کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ زبان پر کبھی شکوہ اور گلا شکوہ نہیں لانا چاہیے کہ میں نے تو دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ ارے بھائی، ممکن ہے کہ جس طرح دعا کرنی چاہیے ویسے نہ کی ہو، اور ممکن ہے کہ ہم نے کسی ایسی چیز کا سوال کیا ہو کہ جو اللہ کے نزدیک ہمارے حق میں مفید نہ ہو، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے درجات بیان کیے کہ کبھی بندے کو وہی چیز مل جاتی ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے، اور کبھی اس دعا کی قبولیت اس طرح سے ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی سانحہ، کوئی ناگہانی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، اور یہ دعا مانگتا ہے، وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، یہ بھی قبولیت ہے۔ لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا اثر اس دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے کہ وہ آنے والی ناگہانی آفت اور مصیبت ٹل جاتی ہے، تو یہ بھی قبولیت ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ نیکیوں کے بڑے بڑے ذخیرے ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء ہیں، کون ہیں اتنی نیکیاں ان کے ساتھ ہیں؟ تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ اہل دعا ہیں کہ جن کی دعاؤں کی قبولیت، جن کی دعاؤں کے ثمرات دنیا کے اندر نہیں ملے تھے، اللہ نے نیکیوں کی صورت میں آخرت میں جمع کر دی۔ تو وہ لوگ جن کی دعاؤں کی قبولیت دنیا میں ظاہر ہوئی ہوگی، دعا کے ثمرات ملے ہوں گے، وہ وہاں پر اس بات کی حسرت کریں گے کہ کاش ہماری بھی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج ہمیں یہ نیکیاں ملتی۔ تو بھائی، دعا کسی بھی حال میں نفع سے خالی نہیں ہے، اور یہ ایک ایسا عمل ہے، یہ خالی یہی نہیں کہ مسجد میں آئیں گے تو دعا کریں گے، یہ تو چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے رجوع ہونا چاہیے، کہ دل ہی دل کے اندر اللہ سے انسان کو مانگتے رہنا چاہیے، یا اللہ میری یہ مشکل ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہے، یا اللہ تو اس کے اندر آسانی عطا فرما دے۔ آسانی نظر آ رہی ہے پھر بھی اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ تو بھئی ہمیں دعا کی عادت کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہ صبح کا وقت ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہے، آج کل لمبی راتیں ہیں، تو آدمی صبح کو بیدار ہو کر اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے۔ اور یہ فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ وقت تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر متجلی ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے۔ اس وقت میں جو اللہ سے مانگتا ہے، یہ مانگنا انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، قریب کر دیتا ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ جتنا انسان دعائیں مانگتا جاتا ہے، ایک تو اللہ پر یقین اور بھروسہ بڑھتا جاتا ہے، دوسرا یہ دعا انسان کو اللہ سے قریب کرتی چلی جاتی ہے، اور جتنا یہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا اس کی زندگی کے اندر سکون اور ٹھہراؤ آتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں اپنے دربار میں مانگنے والا بنائے، کثرت دعا کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.